حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور کو دیکھا اور یہی سوال کیا، حضور آپ کا حکم ہے انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میرا حسن نمکین ہے، بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ نمکین حسن میں کشش زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہاں میٹھے حسن سے انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال کیا تو حضور نے جو جواب دیا سنیے۔ آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا۔ لیکن پوشیدہ حسن کا عالم بھی یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور وہ بھی چھپا ہوا حسن، اور دیکھنے والا شاعر، اور وہ بھی انگلیاں رکھ کے دیکھے۔ اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اور مولانا حسن رضا بولے وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو۔ تو یہ چھپا ہوا حسن ہے۔ باقی رہی بات انگلیوں کی تو اعلیٰ حضرت کی کہانی سنیے۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کا حسن 3 لفظوں میں بیان کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو سفید رنگ، دوسرا حضور کا حسن متوازن، قد بھی، اعضائے بطنیہ بھی، پیشانی بھی، سر انور بھی، پورے اعضاء کا توازن، اور تیسری بات ملیحا، حضور کا حسن نمکین تھا۔ میٹھا جو حسن ہوتا ہے اس میں نقوش اتنے تیکھے ہوتے ہیں جب دیکھتا ہے کوئی تو تڑپ جاتا ہے، لیکن جو نمکین حسن ہوتا ہے اس میں جب کوئی دیکھتا ہے تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور محبوب جب چلا جائے تو پھر محب دل پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ جانے والا دل بھی ساتھ ہی لے گیا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کشش دی تھی کہ جو پھر حضور کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہتا۔ اور مولانا حسن رضا بولے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے اپنے محبوب کی صورت ہی ایسی بنائی تھی۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اقبال کا لہجہ بھی دیکھیے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے جگہ جگہ کہا تھا کہ میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا؟ خاکے تو بڑی دور کی بات ہے، میرے محبوب کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اور جس کا سایہ نہیں ہے اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جان، ان کا نام کبھی بھی نہیں مٹنے والا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آخری بات وہ یہ کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ محبت کا نمایاں تقاضا ہے۔ محب محبوب کی اداؤں کو بھی اختیار کرتا ہے، اس کی رضا کو بھی چاہتا ہے، اور اس کی اطاعت و فرما برداری اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت میں چھپ کر کے، حضور کی رحمت کے سائے میں اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس کی رحمتیں کتنی چھم چھم برستی ہیں۔